السلام علیکم دوستو، لو لاہور بائی محسن میں آپ کو خوش آمدید۔ تو جناب آج ہم حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر موجود ہیں۔ یہ ملتان روڈ پر واقع ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی پاکستان اسلامی اسکالر اور تحریک لبیک کے بانی تھے، ایک مذہبی سیاسی تنظیم جو 2015 میں قائم کی گئی تھی۔ پاکستان کے قانون توہین رسالت میں کسی بھی تبدیلی کے خلاف احتجاج کے لیے جانے جاتے تھے۔ اردو، پنجابی، عربی اور فارسی میں روانی کے ساتھ وہ اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنی تقریروں اور قرآن و حدیث کے علاوہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کے بہت زیادہ حوالہ دینے کے لیے جانے جاتے تھے، جنہیں وہ مانتے بھی تھے اور اس کا بنیادی اثر بھی ہوتا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1966 میں پنڈی غیب، ضلع اٹک، پنجاب میں ایک پنجابی ایوان خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی امیر حسین پاکستانی آرمی سے ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ جہلم میں حافظ صاحب کی کلاس شروع ہوئی۔ اس کے بعد جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں داخلہ لیا۔ آپ حافظ قرآن اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ پنجاب کے محکمہ اوقاف و مذہبی امور میں رہتے ہوئے لاہور کے پیر مکی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ 2009 سے جب گجرانوالہ کے قریب ایک حادثہ ہوا، کیوں نہ کہ راولپنڈی سے لاہور جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ڈرائیور سو گیا، جس کی وجہ سے آپ کی دونوں ٹانگیں ڈیمیج ہوئی اور بعد میں آپ ویل چیئر استعمال کرنے لگے۔ آپ کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جسے TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ 2017 کا سیاسی محاذ TLP ممتاز حسین قادری کے پھانسی کے بعد وجود میں ہے۔ جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قوانین کی مخالفت کی تو غازی ممتاز حسین قادری نے اسے قتل کیا۔ گورنر کے قتل کے وقت علامہ خادم حسین رضوی پنجاب حکومت میں اوقاف کے اہلکار کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اسی قتل کا جواز پیش کیا کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا تھا۔ انہیں توہین رسالت کے قوانین کے حق میں اپنے خیالات کو پھیلانے سے باز رہنے اور باز رہنے کے لیے انتباہی نوٹس جاری کیے گئے تھے، لیکن ان کے ایسا کرنے سے انکار کی وجہ سے انہیں عوامی ملازمت سے ہٹا دیا گیا تھا، اور عوامی ملازمت سے ہٹانے کے جانے کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے خیالات کی تبلیغ مزید بڑھانے لگے۔ انہوں نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295 کے لیے حمایت پیدا کرنے کے لیے پورے ملک کا سفر کیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مرتکب توہین رسالت سے متعلق ہے۔ انہوں نے ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے بھی بات کی اور اس پر آواز اٹھائی۔ نومبر 2017 کو علامہ خادم حسین رضوی نے لاہور سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کا اہتمام کیا تاکہ وزیر قانون زاہد حامد کے استعفیٰ کے لیے دباؤ ڈالا جائے، جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مبینہ بدعنوان تبدیلی اور مرزائیوں کی حمایت کے حوالے سے 2017 کے بل میں پاکستان کا الیکشن 10/11/12 جس میں رضوی صاحب کو جلد ہی عوام، دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت حاصل ہونا شروع ہو گئی، جس سے ملک بھر میں مظاہروں میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر قانون کے استعفیٰ کے اسی مطالبے کو لے کر عوام سڑکوں پر آ گئی۔ اس کے بعد مکمل شٹ ڈاؤن شروع ہوا اور حکومت نے بالآخر تمام نیوز چینلز کو زبردستی بند کر دیا، جس کے بعد سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو بلاک کر دیا گیا تاکہ صورتحال اور معلومات کے بہاؤ پر قابو پایا جا سکے۔
اسی بات نے اس نے کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پنجاب کے کچھ دیگر شہروں میں ہلچل اور افراتفری مچا دی۔ آخرکار شام تک آرمی چیف نے خدمات مداخلت کی اور دونوں فریقوں سے تحمل اور مظاہرہ کرنے کو کہا۔ اکتوبر 2018 کو تمام نچلی عدالتوں کی طرف سے 8 سال کی نظر بندی اور سزا کے بعد ایک پاکستانی مسیحی خاتون نے آسیہ بی بی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کی عدالت میں گیا اور اس کو سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے فیصلہ دیا کہ آسیہ بی بی کے خلاف الزامات لگانے والی 2 خواتین کو سچائی کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ کہ اس نے عوامی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کا دعویٰ ایک من گھڑت اور تار تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے مادی تضادات اور گواہوں کے متضاد بیانات کا حوالہ دیا، جس نے حقائق کے استغاثہ کے وزن پر شک کا سایہ ڈال دیا۔ اس نے رضوی کی قیادت میں TLP کو کراچی، لاہور، پشاور اور ملتان میں مظاہرے شروع کرنے پر اکسایا۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاع ہے۔ TLP کے ایک رہنما پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تینوں جج قتل کے مستحق ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون کو، جہاں سپریم کورٹ واقع ہے، پولیس نے سیل کر دیا۔ عوامی تقاریر اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے مطالبہ کیا کہ آسیہ کو پاکستان کے تعزیرات، پاکستان کے تخت توہین رسالت کی سزا دی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیتی، اور ان خبروں کی تردید کی کہ دھرنا جلد ختم ہو جائے گا۔ بعد میں اسے 23 نومبر 2018 کو دیگر رہنماؤں کے ساتھ گرفتار کیا جائے گا اور پھر مئی 2019 میں ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ نومبر 2020 کو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرنے کے بعد لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن کے فروخ ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر انہیں ڈیتھ قرار دے دیا گیا۔ بعد میں انہیں شیخ زید ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں رات 8:48 پر انہیں ڈیتھ قرار دے دیا گیا۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے اور کچھ عرصے سے ویل چیئر استعمال کر رہے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے بڑے بیٹے سعد حسین رضوی نے بتایا کہ ان کے والد کو ڈیتھ قرار دے دیے جانے کے بعد 5 منٹ تک دوبارہ سانس لینا شروع ہو گئے۔ ان کی سانس دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن سانس دوبارہ بند ہو گئی اور بالآخر انتقال کر گئے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کی امامت علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بعد میں مدرسہ ابو ذر غفاری کے اندر مدفون کیا گیا، جو مسجد رحمت للعالمین سے منسلک ہے۔ ایک مقامی اہلکار نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔